وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کا ایک اور خوبصورت نام الغنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت آیت، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ دل کے بڑے ہی قریب ہے، کہ اے لوگو تم سب فقیر ہو اور اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے یعنی غنی ہے۔ اللہ الغنی بے پرواہ ہے، بندوں کے اعمال سے بے پرواہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل، مکمل، ہر طرح کا اختیار رکھنے والا، ہر طرح کی قدرت رکھنے والا، ہر ایک پہ اپنا فیصلہ بزور نافذ کرنے والا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، اس کے فیصلوں میں کوئی رد کر نہیں سکتا۔ تو اسی طرح یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو اور اللہ بے نیاز ہے۔ ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہے مہا فرحان، جو کہ مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں اور یوتھ کے معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں اور اکثر سوال بھی ریز کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر الغنی ہے اور تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں تو پھر انسانوں کا رویہ ہونا کیا چاہیے؟ جی مہا، آپ بتائیے کہ آپ اس اسم الغنی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی، میرا ایک سوال ہے کہ آج کل یوتھ کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، کہ صرف دعا سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ اور جیسے آپ نے اللہ کی بے نیازی پہ بات کی کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے ابھی ایک آیت بھی کوٹ کی کہ تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ بے پرواہ ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھیں کہ بے پرواہ کون ہوتا ہے، اگر آپ اپنی روٹین میں دیکھیں کہ بے پرواہ کون ہوتا ہے، جس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح بے پرواہ ہے کہ اس کو ہماری عبادات چاہیے ہی نہیں۔ یہ اس نے ہمیں کیوں عطا کی؟ تاکہ ہم اپنے ذات کے لیے فائدہ مند ہو جائیں اور آخرت میں ہم برے عذاب سے بچ جائیں۔ کیونکہ آپ اس کو دیکھیے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اگر تمام انسان ایک کسی متقی جیسے ہو جائیں تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور تمام انسان اگر اس طرح ہو جائیں جیسے کوئی بہت ہی برا انسان ہے تو اس سے بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس طرح شکر کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جو شکر کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرے گا۔ تو شکر میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم اعتراف کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہم ایک آنکھ ہم نے تو نہیں مانگی اللہ سے، اللہ نے ہمیں عطا کی اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دل، ہماری ہر نعمت، ہمارے تمام اعضاء یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو ان کے شکر کے لیے کیا ہے، ہمیں کوئی ایک چیز پکڑا بھی دیتا ہے تو ہم اس کو تھینک یو فوراً بولتے ہیں۔ وہ ہم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ چلے کہ میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا مینرز والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے شکر میں اور بہت سے اعمال ہیں، لیکن اس میں نماز اور پھر وہ تمام فرائض جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، کیونکہ ان کی تو پوچھ ہے نا۔ اور اللہ کو پرواہ اس لیے نہیں کیونکہ اس کے پاس تو اتنا ہے، وہ تو دینے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دینے والوں کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی، ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ لینے والوں کو۔ جیسے بھی یہ سوال آپ نے کیا کہ کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ عبادت کریں اور دوسری طرف یہ کہ وہ ہمیں ہی فائدہ دے رہی ہے تو ہم دعا بھی کر سکتے ہیں۔ دعا بھی عبادت ہے، بالکل عبادت ہے، لیکن فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نماز تو وہ چیز ہے جس کے لیے پہلا سوال کیا جائے گا، وہ آپ دیکھیے آخرت میں بھی، حشر میں بھی سوال پہلا نماز کا ہوگا۔ ہم ان کو اس پہ قیاس کر کے کسی عبادت کو کم یا اہم کر نہیں سکتے۔ فرائض تو بہرحال فرائض ہیں اور ان کی پوچھ ہوگی، اور اللہ الغنی اس کو ہماری عبادات یا ہماری نماز یا ہمارے روزے یا ہماری زکوٰۃ یا ہمارے حج فائدہ نہیں دیتے، وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ اور وہ دوسری طرف الرحیم بھی ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے بچ جائیں، برے عذاب سے، برے انجام سے بچ جائیں۔ تو اس لیے اس نے ہمارے آگے یہ اعمال رکھے اور ہمیں یہ اعمال سکھائے کہ ہم یہ کریں اور ہم اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ سے جب کوئی ایسا سوال کرے گا تو آپ اس کو انشاءاللہ یہ جواب دیں گی کہ شکر تو اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جی ناظرین، اللہ الغنی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ ہماری کوئی بھی حاجت ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ